बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म हाउस अंडर अटैक है। वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी गलत हाथों में है और इसके बावजूद हमारी जो दुनिया की नंबर 1 जो सीक्रेट एजेंसी ISI और हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो सोते ही रह गए। अफसोस की बात यह है कि वज़ीर आज़म हाउस बग है और वहां से हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। इस वक्त तक जितनी भी ऑडियो लीक्स सामने आई हैं उनको सुनने के बाद अंदाजा होता है कि वहां पर कोई लोग मौजूद हैं। ये कोई वीडियो लीक्स जो हैं ये कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं है। इसमें सवाए चंद है कि कोई कन्वर्सेशन रिकॉर्ड अपना टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं है। ये वो चीज़ें रिकॉर्ड हैं जो वहाँ पर बैठ के जो बातें हुई हैं या जो मुशावरत हुई है या जो बात हुई है। डिटेल में डिस्कशन नहीं, एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला टारगेट 6 वाला दे दिया, फिर आप आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया इन्होंने सबको नोटिस। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर हाउस बग है। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो साइबर सिक्योरिटी है वो अंडर थ्रेट है। तो नाज़रीन, हम कैसे यकीन कर लें कि हमारे जो एटमी असासे हैं वो महफूज हैं और एटमी असासों की जो तफसीलात हैं वो महफूज हैं। अफसोस की बात यह है कि ये वही वज़ीर आज़म हाउस है जहां पे नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास होते हैं, यहाँ काबीना के इजलास भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो अफसोसनाक और जो सबसे बड़ी और हैरानकुन जो मालूमात है या जो मामलात हैं वो ये हैं कि इस वक्त तक जो 8 GB डेटा रिकॉर्ड जो है वो ब्लैक मार्केट में वहां पर बराए फरोख्त है। 8 GB डेटा मतलब 100 घंटे की रिकॉर्डिंग। 100 घंटे की रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि इस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो भी होता रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो भी मीटिंग्स होती रही हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो भी मुशावरत होती रही है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक जो भी बातचीत होती रही है या जो अमेरिकन सैफर से मुतालिक नेशनल सिक्योरिटी के जो इजलास हुए वो सब रिकॉर्डेड हैं। और इस वक्त वो जो एक ब्लैक मार्केट होती है साइबर के हवाले से, वहां पर ये बराए फरोख्त हैं, बिक रहे हैं और इसको आलमी मीडिया बड़े पैमाने पर इन चीज़ों को नशर कर रहा है। और हैरत की बात यह है कि एक के बाद एक ऑडियो लीक हो के जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बन रही है। और इस वक्त तक हमारे जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए न तो कोई कदम उठाया है और न ही ISPR की तरफ से कोई वजाहत या कोई बयान सामने आया है। अफसोस ये है कि जो वज़ीर आज़म हाउस बग होने की वजह से या वज़ीर आज़म हाउस की जो साइबर सिक्योरिटी है वो अंडर थ्रेट होने के बावजूद इस वक्त तक मतलब कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि जिससे हम समझें कि अब वज़ीर आज़म हाउस प्रोटेक्टेड होगा। तो नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म हाउस का ये हाल है या अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। ISI की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो पर और बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है उन दीगर अपना खुफिया एजेंसीज पर जिनकी जो ड्यूटी है वो वज़ीर आज़म हाउस को महफूज रखना है। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो चीज़ें या जो नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात हो रहे हैं उनको सिक्योर करना है या वज़ीर आज़म किसी से मुशावरत कर रहे हैं उनको सिक्योर करना है। नाज़रीन, इंतहाई अहम ज़रा का ये भी कहना है कि वहाँ वीडियोस भी रिकॉर्ड हुई हैं। अब वीडियोस की जो रिकॉर्डिंग है ये एक अलग अलमिया है, यानी अगर वीडियोस भी रिकॉर्ड हुई हैं तो यकीनन वज़ीर आज़म जो है वो वहाँ कपड़े भी बदलते होंगे, यकीनन वज़ीर आज़म साहब वहाँ ज़ाहिर है कि किसी के साथ एक फ्रेंकली मीटिंग्स भी करते होंगे और यकीनन फ्रेंकली मीटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें सामने आती होंगी। अगर ये मामला इस तरह है, अगर ये मामला इस तरह है जिस तरह ये सब कुछ हो रहा है तो फिर हमारी जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उनके कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो वज़ीर आज़म हाउस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते वो हमारे एटमी असासों को प्रोटेक्शन कैसे फराहम कर सकते हैं। फ्लैट आएगा सर, चलिए उसको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है
تو میں کوئی تھوڑا سا ریسٹ کر کے ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا, ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا, وہ بالکل نہیں کرنے کا سر, بہت فلیک آیا. کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل, یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا ان کا کیس دیا, آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب. میری بات سنیں نا, اس کا طریقہ ہے نا, مجھے میں رات بات کی تھی, ہی از ہر سن ان لا اینڈ ویری ڈیئر ٹو ہر اینڈ رائٹلی سو. ایک کے بعد ایک آڈیو لیک, وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس وقت تک جو آڈیو لیک سامنے آئی ہیں ان میں کوئی کرپشن کا یا ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں ہے. جہاں تک کہ عمران خان نے آج بڑا کرک میں جو جلسہ کیا اس میں جو ہے وہ بڑے ہاتھ لہرا کے کہا کہ مریم نواز جو ہے وہ اپنے داماد کو کے لیے جو مشینری انڈیا سے جو ہے وہ امپورٹ کرنا چاہ رہی تھی, تو اس اللہ کے بندے کو, اس موالی کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ جو مشینری آدھی ہے وہ اس کے اپنے ہی دور میں امپورٹ ہوئی تھی. تو آدھی مشینری جو رہ گئی وہ امپورٹ بین کی وجہ سے رہ گئی. تاہم جو اس میں بھی جو ہے وہ آڈیو اگر آپ غور سے سنیں تو اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کے حوالے سے قوانین کو مد نظر رکھا جائے. اور جو دوسری ویڈیو ہے جس میں جنرل مشرف کے بارے میں کہا جا رہا ہے, تو جنرل مشرف کے بارے میں نہ صرف مریم نواز بلکہ اس پوری قوم کا ایک ہی جو ہے وہ اپنا بیانیہ ہے کہ ایسے ایک ڈکٹیٹر, ایک ایسے شخص کو پاکستان میں دفن تک نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس شخص نے پاکستان میں جس طرح آئین کو مسخ کیا, جس طرح جو اس کے دور میں وکلا تحریک میں وکیلوں کو زندہ جلایا گیا, جس طرح جو معاملات ہوئے اور جس طرح بغاوت کی گئی, جس طرح جو ہے وہ آرٹیکل 6 کو پامال کیا گیا, تو ایسے شخص کو اگر مردہ حالت میں بھی پاکستان میں لایا جائے تو بھی اس کو سزائے, یعنی پھر بھی اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے, تاکہ ایک ایسی نظیر قائم ہو سکے کہ آئندہ کوئی بھی ڈکٹیٹر پاکستان کی جو جمہوریت ہے یا جو پاکستان کا آئین ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش نہ کر سکے. تو ناظرین, عمران خان نے کرک میں آج جس طرح باتیں کی, جو بھی باتیں کی, وہ چیخ کر جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی اپنا آرمی چیف نہیں چاہیے, مجھے کوئی اپنا ISI چیف نہیں چاہیے, مجھے کوئی اپنا IB چیف نہیں چاہیے, مجھے کوئی اپنا چیف جسٹس نہیں چاہیے, میں صرف میرٹ چاہتا ہوں. تو اگر میرٹ چاہتے ہو تو پھر تمہاری جان کیوں جا رہی ہے, پھر تم کیوں تڑپ رہے ہو جیسے مچھلی پانی سے باہر نکل کے تڑپتی ہے. آج تمہاری وجہ سے جو ہے وہ عدالتیں اور ایوان صدر اپنا آئینی کردار کھو چکے ہیں. صرف تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایوان صدر اور سپریم کورٹ جو ہے وہ جرگہ ہاؤس میں تبدیل ہو رہا ہے, اور وہاں جرگے ہو رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کی مشاورت کی جا رہی ہے, ان کے لیے ثالثی کا کردار ادا کیا جا رہا ہے, ان کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں. ایوان صدر میں جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کیا جا رہا ہے کہ جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں یا ہمارے آرمی چیف ہیں یا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جن معاملات پر تنازعات کھڑے ہوئے ہیں ان کو ختم کیا جائے. تو ناظرین, اس وقت پاکستان, آج یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان انتہائی نازک صورتحال سے دوچار ہے. آج ہمارا پورا ملک, یوں سمجھ لیں کہ پورے ملک کی جو سائبر سیکیورٹی ہے انڈر تھریٹ ہے, اور کوئی بھی آج محفوظ نہیں ہے. ناظرین, یہ جو 8 GB ڈیٹا ہے, یعنی 100 آورس, 100 کلاک کی جو ریکارڈنگ ہے, اگر یہ بلیک مارکیٹ میں سیل ہوتی ہے اور اگر یہ جو ہے وہ اپنا اس پہ آتی ہے سوشل میڈیا پہ, اور اگر اس میں کوئی ایسے راز جو قومی راز ہیں, جو دفاعی راز ہیں, جو ایٹمی معاملات سے متعلق راز ہیں, تو اس کے بعد اس ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے. اس وقت ہمارے ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ چکی ہے, اور اس کی وجہ, اس کی بنیادی وجہ ہمارے ملک کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں ان کی نیند ہے. تو جو سیکرٹ ایجنسیز اپنے پرائم منسٹرز ہاؤس کی, اپنے جو ہے وہ اداروں کی جو سیکیورٹی ہے یا جو وہاں کے جو سیکرٹ معاملات ہیں اس کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایجنسی انٹرنیشنل لیول پہ نمبر 1 ہے. آج اس سیکرٹ ایجنسی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے.
آج اس سیکیورٹی ایجنسی کو ISPR کے ذریعے اپنا موقف دینا چاہیے, اپنی وضاحت کرنی چاہیے. آج پرائم منسٹر ہاؤس انڈر اٹیک ہے تو کیا پتا کہ کل GHQ سے بھی کچھ ایسی چیزیں مارکیٹ میں آئیں اور پھر سوشل میڈیا کی زینت بنے. تو کیا اس سے پہلے ضروری نہیں ہے کہ ان چیزوں کی روک تھام کی جائے؟ عمران خان اس وقت پاگل ہوا ہے اور عمران خان کو امریکہ ہی نظر آتا ہے, اور یہ عمران خان وہی عمران خان ہے جو کل تک سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ وزیر خارجہ بن کے ایران تک گیا تھا. اور اللہ کو اور قرآن کو حاضر ناظر جان کر اگر عمران خان یہ کہہ دے کہ کشمیر کا سودا کرنے میں اس کا ہاتھ نہیں ہے, اگر وہ قرآن پر خیر وہ قرآن اور اللہ کو تو مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا, یہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, لیکن اگر وہ حلفاً کہہ دے کہ کیا اس نے ٹرمپ کی ثالثی میں نریندر مودی کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے تھے؟ کیا اس مطلب باقاعدہ نریندر مودی اور عمران خان اور ٹرمپ کے بیچ میں ٹرمپ کی ثالثی میں کشمیر کا سودا نہیں ہوا تھا؟ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر عمران خان کو شرم آنی چاہیے. کیا عمران خان یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مریم نواز مشینری منگوا رہی ہیں انڈیا سے یا منگوانے کا کہہ رہی ہیں, اس کی آدھی مشینری اس کے اپنے دور میں آئی تھی, اس کی پرمیشن اس کے اپنے دور میں آئی تھی, یعنی وہی مریم نواز جو چھینکتی تھی تو نیب اس پہ ایک ریفرنس بنا دیتا تھا, اگر وہ کہیں نکل کے باہر کھانا کھانے جاتی تھی تو نیب ریفرنس بنا دیتا تھا کہ یہ کرپشن کے پیسوں سے اس نے اتنا کھانا کھایا. تو اس کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہاں بہت بڑے سوال ہیں, بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. اس وقت یہ معاملہ نہیں ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اس وقت ہمارے ملک کی سیکیورٹی خطرے میں ہے, اس وقت ہمارے ملک کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں ہے, اس وقت ہمارے ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی انڈر تھریٹ ہے, اس وقت ہمارے ایٹمی اثاثے انڈر تھریٹ ہیں. اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور ناظرین, میں حیرت کی بات یہ ہے کہ مطلب یا تو پھر ایک چیز ہو سکتی ہے کہ عمران خان, ظاہر عمران خان جب وہاں سے نکلا تو ظاہر ہے کہ عمران خان کے کچھ لوگوں پہ وہاں مہربانیاں بھی کی ہوں گی, کرم نوازیاں بھی کی ہوں گی, نوازا بھی ہوگا, I'm sorry, لیکن وہی لوگ شاید عمران خان کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوں, اور اسی لیے ان آڈیو لیکس کا انتظار تھا عمران خان کو کہ یہ جب آڈیو لیکس ہو جائیں گی اور ایک ماحول بن جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو وزیر اعظم یا اس کی کابینہ ہے وہ برہنہ ہو جائے گی, تو اس کے بعد پھر میرے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں گے. تو عمران خان صاحب, اسٹیبلشمنٹ نے واضح کر دیا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے تو واضح کیا کرنا ہے, آپ نے واضح کر دیا ہے کہ آپ اس ملک کے سربراہ بننے کے اہل نہیں ہیں, آپ نیشنل سیکیورٹی کے راز رکھنے کے اہل نہیں ہیں, آپ اپنے حلف کی پاسداری کرنے کے اہل نہیں ہیں, یہاں تک کہ آپ ایک بحیثیت رکن قومی اسمبلی جو آپ نے حلف لیا تھا اس حلف کی پاسداری کے بھی آپ اہل نہیں ہیں. تو شاید کا لفظ میں یہاں استعمال کر رہا ہوں کہ شاید عمران خان کی وجہ سے آج ہماری نیشنل سیکیورٹی انڈر تھریٹ ہے. جس طرح ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس انڈر اٹیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ بھی انڈر تھریٹ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے فوری طور پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور بلا ناغہ ہونی چاہیے. اس میں کوئی سستی مطلب کچھ بھی نہیں. دیکھیں اس وقت یہ جدید دور ہے, یہ کہاں سے اپلوڈ ہوئی, کہاں سے نکلی, اور یہ جو اگر وہ جو ٹولز ہیں پی ٹی آئی کے, اگر وہ ہمارے شہداء کی توہین اور تذلیل کرنے کے بعد ان کو پکڑا جا سکتا ہے, تو پھر یہ آڈیوز جنہوں نے سوشل میڈیا پہ رکھی ہیں ان تک پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ آڈیوز یہاں سے نہیں اپلوڈ ہوئی ہیں, یہ باہر سے اپلوڈ ہوئی ہیں, یا تو انڈیا سے اپلوڈ ہوئی ہیں, یا پھر جو ہے وہ لندن سے اپلوڈ ہوئی ہیں, یا تو پھر امریکہ سے اپلوڈ ہوئی ہیں. ان 3 شہروں کے علاوہ کہیں اور سے اپلوڈ نہیں ہو سکتی, اور یہ اپلوڈ وہیں سے ہوئی ہیں. تو اس وقت ہمارے خفیہ اداروں کا وجود جو کارکردگی ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے, اس پہ ایک دھبا لگ چکا ہے. بتا دیں پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھی طریقے سے. ٹھیک ہے.
वो दूसरा जो काम है ना सर उनका मैपको वाला जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रहीगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा। 2 काम उन्होंने बताए थे। पहला तो मैंने कहा जी मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई हाउसिंग। अब देखना यह है कि जो हमारी सीक्रेट एजेंसीज हैं वो इस धब्बे को किस तरह धोती हैं। इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।